دوستان گرامی، آج اختتام پر میرے بچے سارا سال محنت کرتے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، میرے جد امجد خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بات کے لیے مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی، تاکہ ہمارا شیخ، ہمارے مرشد، کیونکہ مرشد ہادی ہوتا ہے، ہدایت والا ہوتا ہے، ہدایت پر عمل کر کے دوسروں کو تلقین کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جب اپنا کریکٹر سنبھال کر پھر ایک جماعت کی صورت میں جماعت کے کریکٹر کو درست کرنا، یہ منزل ہے۔ اور اس منزل کو پانے کے لیے صرف اس کی محنت، اور یہ دیکھیں نا کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی تاکہ روح راضی ہو جائے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ ہم پر راضی ہو جائے، کیونکہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر راضی ہو کر اسے راضی رکھ لیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ بھی یہ اللہ پر راضی ہو جائے، اس جس حال میں رکھے، جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہو، چیخو پکار نہ کرے۔ ہاں وہ جانتا ہے، وہ اندر کی حالت کو جانتا ہے، ہم اس کے آگے درخواست کر سکتے ہیں، ایسا ہم اس کے آگے درخواست کر سکتے ہیں، ہم اس کے آگے جھک سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری یہ کمزوریوں کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفار کرتے ہیں، اور یہ عرصوں پر آنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر خالص پیر ہو اور خالص مرید ہو تو پیر جس دن مرید کے گھر جاتا ہے اس دن اس کا ولیمہ ہوتا ہے، اور اگر پیر بھی خالص ہو اور مرید بھی خالص ہو اور مرید ایک ہی پیر کے گھر پہ آئے تو پیر کا خوش ہوتا ہے، کیونکہ پیر اس پر خوش ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بات تب بنتی ہے، ایسے اگر اخلاص نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں، نہ آنے کا فائدہ ہے نہ جانے کا فائدہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا، اتنی مسافت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، رات کا جاگنا بہت مشکل ہے، سفر کر کے آتے، کوئی آرام نہیں، کوئی آسائش نہیں، یہاں کوئی روٹی کا انتظام خاص نہیں، پانی کا انتظام خاص نہیں، وضو کا انتظام خاص نہیں، پھر بھی آپ دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر بھی حالت وہی ہوتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اپنے پیر کو راضی کرتے ہیں تو اپنے باپ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے شیخ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، جو روحانی اولاد ہے، جو روحانی باپ ہے، اور وہ جو جسمانی باپ ہے وہ روتا رہتا ہے، دوستو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جسمانی باپ کو رلا کر، جسمانی باپ کی توہین کر کے، جسمانی باپ کی انسلٹ کر کے، جسمانی باپ سے بھول کر ہم ان شفا خانوں میں آئے تو میرا خیال میں اگر مدینہ شریف بھی موت ہو جائے تو وہ حرام کی موت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ چھوڑتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی بنانے کے لیے ہم ٹھکانہ چھوڑتے ہیں، یہاں سے کراچی سے غیر ممالک سفر کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہی سفر اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے
بچوں کی زندگی بنانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی زندگی کو سہولت دینے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور باپ جو ہے وہ روتا رہتا ہے، باپ جو ہے وہ روتا رہتا ہے۔ میرا ایک بچہ ہے تو مجھے اس نے کہا کہ تعویذ دیں، اتفاق ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا میں آج تجھے تعویذ دوں، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی کاغذ لکھ کر دے دیں گے، میں نے کہا آج مجھے تعویذ دوں۔ میں نے وہ بچوں سے الگ رہا کرتے تھے، 4 بچے تھے ان کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پچھلے دنوں انتقال ہوا، تو 4 بچے تھے۔ میں نے جو بڑا بچہ تھا نا، میں نے کہا آج رات آپ یہیں نہیں رہیں گے، آج رات آپ کو شفٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرا پوتا میرے پاس رہتا ہے، میں اسی کمرے میں دل لگا ہوا ہے، میں نہیں جاتا۔ میں نے نہیں، آج چارپائی یہاں سے اٹھ گئی ہے، ایک دن تو چارپائی اٹھنی ہے، آج اٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ غلام رسول میں تجھے آج تعویذ دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد کرتا رہے گا۔ پتہ نہیں کتنے مہینے وہ مسافر رہے اس کے پاس، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اتنی دور سفر کر کے چودہ شریف میں آتے ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، لیکن اس کی قربت اپنے باپ کی جانب کیوں نہیں کرتے؟ وہ ترستا رہتا ہے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، وہ ترستا رہتا ہے، اور بیٹا پشت کر کے باپ کی طرف بڑا کھروا ہو کر نکل جاتا ہے۔ میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، کون سے دوست ہیں، کون سے دوست ہیں؟ ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا دوستی کا، اس پہ باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تمام صوفیاء، انبیاء علیہ السلام نے، تمام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی دے کر بھیجی ہے اس کو فالو کریں، نجات پا جائیں گے۔ اور صحابہ نے بھی اسی کو فالو کر کے آگے اس کی تبلیغ کی، اور پھر اصفیاء نے بھی اسی کو فالو کر کے آگے پھر اسے صوفیاء نے بھی اس صحابہ کی زندگی کو فالو کر کے اس کا پیغام گلی گلی جا کر دیا۔ میرے بابا جی علیہ رحمہ، ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے ساتھ، میاں صاحب ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے ساتھ، خواجہ فیض اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ آئے تھے، اور وہاں پھر جب جہاد ختم ہوا تو پھر وہاں ہی قلعہ شریف میں ڈیرا لگا لیا، اور پھر ان کے صاحبزادے بابا جی خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ہجرت کر کے چونہ شریف آئے، اور صرف 1.5 سال حیات ہے چونہ شریف کی، بابا جی علیہ رحمہ کی صرف 1.5 سال حیات ہے۔ اور میرے جب پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کیا تو ان کی عمر 45 سال الڑ جوانی تھی، اور اس وقت میرے دادا جی علیہ رحمہ کی عمر 17 سال تھی، اور میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے سیالہ سے پیدل تبلیغ جہاد کا سفر کیا، اور پھر پیدل سیالہ سے سری نگر تک چلے گئے، اور وہاں چپے چپے تک وہاں اللہ کے دین کو پھیلایا، اور ان کے جو ماموں تھے وہ تمام ڈوگرا اور سکھوں سے مقابلہ کرتے کرتے ان کی قبر چکار میں ہے، اور وہاں ہی دفن ہوا۔ صوفیاء تصویر کٹ صوفی کے حق میں نہیں ہے، صوفیاء مجاہد صوفی کے حق میں۔ اگر ہم کسی کے گھر میں جا کر حق نہیں کہہ سکتے، اس بچے کو رائے راست میں نہیں لا سکتے، تو دیسی مرغا کھانے کے لیے ہم نہیں جاتے، نہ یہ نیازوں کی ضرورت ہے، نیازوں کے لیے جاتے ہیں۔ میں جب پہلی بار بہاولپور گیا تھا تو میں نے کہا تھا گہروٹ کی محفل میں نے کہا نہ لڈو مانگوں گا نہ بچہ کٹا مانگوں گا، وہ چیز آپ مجھے دیں، وہ بچے آپ مجھے دیں جن کے دلوں میں والدین کی عزت، اگر ہم والدین کی عظمت کو جان جاتے، ہمارے لیے نہ یہ دنیا مشکل ہے، ہمارے لیے نہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم اس راستے کو بھول گئے، روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، روز نماز میں پڑھتے ہیں، اب ہم اس راستے کو بھول گئے۔ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی تلاش کو صوفیاء نے
اس رستے کی تلاش کر کے صوفیاء نے اس پیغام کو دریا دیا. میرے دادا جی علیہ رحمہ نے 17 سال کی عمر میں میاں صاحب اس پیغام کو دریا تک پہنچایا. اور پھر وہاں پلندری میں ایک درسگاہ قائم کی اور وہ آج کشمیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. میرے دادا جی علیہ رحمہ بڑی حکمت والا تو وہ آپ ہے نا، اپنے خاصوں میں سے کچھ خاصا عطا کر دیتا ہے، تو وہ حکمت و دانائی کے بادشاہ تھے. تو میں نے ایک تھوڑی سی تحریر ان پر کی ہے چھوٹی سی، جو ایک گھر کے 4 آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، ایک گھر کا ایک آدمی وہ کاپی لے کر جائے گا. چھوٹا سا ان کا میں نے تعارف لکھا ہے تاکہ میرے دادا جی علیہ رحمہ کا پتہ ہو کہ یہ کون تھے، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کون سی مشکلات سے گھر کر 17 سال کی عمر میں سہالہ سے پیدل پلندری کا سفر کیا. اور وہاں اس وقت نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی بتانے والا تھا. دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پلندری میں ایک بندے کا کلمہ الہ الہ پڑھتے تھے، لا الہ نہیں پڑھتے تھے. پلندری والوں وہ آپ کے بزرگ لا الہ نہیں پڑھتے تھے، الہ الہ پڑھتے تھے. تو میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کے کلمے کو درست کر کے اس کے ذمہ 10 بندے لگائے. وہی روشنی، وہی شمع آج چپے چپے پڑ جاتے ہیں. پلندری کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے، وہ اس بات کے گواہ ہیں. پھر انہوں نے اب ادھر سے سفر شروع کیا تو رنگلی سے بیعت شروع کی، پھر سلطانی سے ہوتے ہوئے ساتھ کباب تک تشریف لے گئے. میرے ساتھ کباب اور امجاد خان کے بھی دوست آئے ہوئے ہیں. یہ وہی شمع ہے، وہی روشنی ہے جو آج بھی جل رہی ہے. یہ وہی درخت ہے، آم کا پیڑ انہوں نے لگایا تھا، لیکن ہم اسے کھا ہم رہے ہیں. ہماری کیا مجال تھی کہ آپ آتے میرے پاس، میں آپ کے پاس جاتا تب بھی نہ ملتے. میرے دادا جی علیہ رحمہ حضرت بھی محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی لگائی ہوئی